اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی علامت المنافق کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 257 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی علامت المنافق، یہ باب منافق کی علامت کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی ابو حفص عمرو بن علی نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن محمد ابن قیس سے، انہوں نے علاء ابن عبد الرحمن سے، علاء نے اپنے والد یعنی عبد الرحمن سے روایت نقل کی، عبد الرحمن نے روایت نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی علامت نشانیاں تین ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے. ھذا حدیث حسن غریب من حدیث العلاء، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے علاء کی روایت سے. وقد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت دوسرے طریق سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. یہ دوسرے طرق سے بھی مروی ہے. وفی الباب عن عبداللہ ابن مسعود وانس وجابر، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس اور حضرت جابر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایات مروی ہیں. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل بن مالك عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. اسی طرح روایت کی ہمیں علی بن حجر نے، انہوں نے روایت کی اسماعیل بن جعفر سے، اسماعیل بن جعفر نے روایت کی ابو سہیل ابن مالک سے، ابو سہیل نے اپنے والد مالک سے روایت کی ہے، مالک نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس سند کے ساتھ بھی اسی طرح کی روایت مروی ہے. وابو سہیل، یہ جو راوی یہاں پر آئے یہ کون ہے؟ ہوا عم مالک ابن انس، یہ مالک ابن انس کے چچا ہے. واسمہ نافع ابن مالک ابن ابی عامر الخولانی الاسبحی، ان کا نام نافع ابن مالک ابن ابو عامر الخولانی اصبحی ہے. جی بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف، اگلے سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے روایت کی اعمش سے، انہوں نے عبداللہ ابن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اربع من کن فیہ کان منافقا،
وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ، 4 چیزیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا. کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس میں نفاق کی ایک ہی خصلت ہے، حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے. من، اب وہ 4 خصلتیں کون کون سی ہے؟ من اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے یا دھوکہ دے. واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے. واذا عاہد غدر، اور جب کوئی معاہدہ کرے، عہد کرے تو دھوکہ دے، اسے توڑ دے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور اس سے اہل علم کے نزدیک معنی اور مراد یہ ہے نفاق العمل، کہ مراد اس سے عمل کا نفاق ہے. وَإِنَّمَا كَانَ نِفَاقُ التَّكْذِيبِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تکذیب اور باطن والا نفاق وہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی تھا. هكذا روی عن الحسن البصری شیء من هذا، اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے اس بارے میں کچھ مروی ہے. وبه قال حدثنا الحسن بن علی الخلال عن عبد الله ابن نمیر عن الأعمش عن عبد الله ابن مرة بهذا الاسناد نحوه. هذا حدیث حسن صحیح. اسی طرح روایت کی ہمیں حسن ابن علی الخلال نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن نمیر سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن مرہ سے، اسی سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت. یہ حدیث حسن صحیح ہے. آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراہیم بن طہمان عن علی بن عبد الآلہ عن ابی النعمان عن ابی وقاص عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی ابو عامر سے، انہوں نے ابراہیم ابن طہمان سے، انہوں نے علی ابن عبد الآلہ سے، انہوں نے ابو النعمان سے، انہوں نے ابو وقاص سے، انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وعد الرجل وینوی ان یفی به فلم یفی به فلا جناح علیہ. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص وعدہ کرے تو یہ نیت ہو کہ وہ اسے پورا کرے گا، لیکن کسی وجہ سے اسے پورا نہ کر سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ھذا حدیث غریب، اور یہ حدیث غریب ہے. ولیس اسنادہ بالقوی، اور اس کی سند اتنی قوی نہیں ہے. علی بن عبد الآلہ ثقۃ، علی بن عبد الآلہ جو راوی آئے تو یہ ثقہ ہے. وہ ابو النعمان مجہول، اور علی ابن عبد الآلہ کے بعد جو راوی آئے عن ابی النعمان، جن سے علی ابن عبد الآلہ نے روایت نقل کی ہے تو یہ ابو النعمان مجہول ہے. وہ ابو وقاص مجہول، اور ابو نعمان نے جس ابو وقاص سے روایت نقل کی وہ ابو وقاص وہ بھی مجہول ہے، اس کی حالت کا بھی معلوم نہیں ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامتیں، منافق کی علامتیں ارشاد فرمائی. عزیز طلباء کرام، پہلے تو جانتے ہیں کہ نفاق کہتے کسے ہیں. تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفاق کا معنی ہے ظاہر کے خلاف باطن کا ہونا، یعنی انسان کا باطن اس کے ظاہر کے جب خلاف ہو تو یہ نفاق ہے. پھر اس نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی اور دوسرا نفاق عملی. پہلی قسم نفاق اعتقادی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی غرض کی وجہ سے، مطلب کی وجہ سے یا مصلحت کی وجہ سے
اسلام ظاہر کرے جبکہ حقیقت میں وہ اندر سے کافر ہوتا ہے، یعنی دل سے اسلام کی تصدیق نہیں کرتا، صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، تو اس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہے، تو اس کو نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے۔ یہ نفاق کسی کو بھی حتمی طور پر معلوم نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدا میں اس کے بارے میں علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اور نہیں کسی کے اوپر بدگمانی کرنی چاہیے۔ وحی کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا جاتا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، تو یا تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا، اور یا اس کے چال چلن اور طرز زندگی کی وجہ سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے پتہ چل جاتا کہ یہ انسان مخلص مسلمان ہے یا یہ منافقین میں سے ہیں۔ ایسا منافق اگر آج کے زمانے میں پایا جائے تو عزیز طلباء کرام اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی ظاہراً وہ یوں کہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں دین سے بہت محبت رکھتا ہوں، اور حقیقت میں وہ اندر سے کافر ہو، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ یہ سارا سب کچھ کر رہا ہو، تو یاد رکھیے گا ابتدائی اسلام میں عہد رسالت میں ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک ہوتا تھا، مگر وہ والی نرمی آج کے منافقین، آج کے اعتقادی نفاق والے منافقین کے اوپر نہیں کی جائے گی، بلکہ اب ان کے اوپر کفر اور ارتداد کا حکم لاگو ہوگا، تو لہٰذا 3 دن قید کرنے کے بعد بھی اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسری قسم نفاق عملی کی۔ نفاق عملی یہ ہے کہ ایک انسان ہے کہ جس کا عقیدہ تو درست ہے بھی صحیح مسلمان، مخلص مسلمان، لیکن وہ جو چیزیں کر رہا ہے اس کا عمل، اس کا وہ سارے اعمال اس کے باطن کے وہ خلاف ہوتے ہیں، تو اس کو عملی منافق کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں اس کی علامات ہم نے پڑھ لی، وعدہ خلافی کرنا، اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ تمام کام یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں بلکہ یہ منافقین کے کام ہیں، تو اس وجہ سے اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر عزیز طلباء کرام اگر غور کیا جائے تو پہلی روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی، 3 علامتیں ذکر فرمائی، جبکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں 4 علامتیں ذکر فرمائی، تو بظاہر ایک ہی باب کے دونوں روایتوں میں تعارض سا آ رہا ہے۔ تو محدثین حضرات نے اس کے 2 جواب دیے ہیں کہ دیکھیے ابتدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے 3 علامتیں بتائی گئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے 3 ذکر فرما دی، پھر جب اس کے بعد مزید ایک کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامتیں ذکر فرما دی، اسی لیے حقیقت میں حدیث میں کوئی تعارض احادیث میں نہیں ہے۔ دوسرا جواب محدثین حضرات نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھیں ایک عدد دوسرے عدد کی نفی نہیں کرتا، بعض اوقات ایک چیز کی کئی ساری علامات ہوتی ہیں، تو بہت سی علامتیں ہوتی ہیں، حالات اور موقع کے اعتبار سے وہ کم و بیش انہیں ذکر کیا جاتا ہے، تو اسی طرح نفاق کی بھی آپ متعدد علامتیں ہیں، تو کسی جگہ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 ذکر فرما دی اور کہیں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 ذکر فرما دی، تو حقیقت میں یہاں پر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ایسا کیا ہے تو یہ کوئی تعارض والی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر جیسے کہ یہ آخری روایت میں آیا کہ مطلق وعدہ خلافی یہ نفاق کی علامت نہیں ہے، مطلق وعدہ خلافی، یہاں پر وہ وعدہ خلافی مراد ہے
کہ انسان ابتدا ہی سے اس کے دل میں یہ نیت ہو، یہ کوٹ ہو کہ بھائی میں اس سے وعدہ کر رہا ہوں، ایک معاہدہ کر رہا ہوں، لیکن میں اسے پورا نہیں کروں گا۔ ابتدا سے جس انسان کی نیت یہ ہو تو اسے منافق کہا جائے گا، یہی ہے نفاق۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم لے لیں، کوئی انسان ہے کہ جو یہ وعدہ کرتا ہے کہ بھائی میں اسے پورا کروں گا، وعدہ کرتے وقت اس نے نیت بھی اس کے بارے میں بالکل صحیح تھی کہ میں اس کو پورا ہی کروں گا، پھر وہ اسے پورا نہیں کرتا، کسی امر عارض کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس کو پورا نہیں کر پاتا، تو ایسا شخص جو غیر ارادی طور پر اس کو پورا کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے تو یہ وعدہ خلافی کے حکم میں شامل نہیں ہوگا، تو مطلب اس کے اوپر پھر منافق والا حکم بھی نہیں لگے گا جو یہاں پر حدیث میں آیا۔ آخری روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد جو فرمایا، اذا وعد الرجل وینوی ان یفی بہ فلم یفی بہ فلا جناح علیہ، فلا جناح علیہ، اس سے مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی، اپنی کوشش میں وہ پورے طرح سے سچا تھا، لیکن مجبوری کی وجہ سے، کسی عارض کی وجہ سے وہ ایسا کرنے سے قاصر رہا، تو اس لیے اس کے اوپر کسی قسم کا وبال اور ندامت اور ملامتی نہیں ہے، اور نہ ہی اسے منافق کہا جائے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔